موہت تو اپنی طرف سے ملیحہ کو خوشخبری سنانے آتا ہے کہ طلاق نامہ تیار ہو چکا ہے، اب بس روحام کے سگنیچر کی دیر ہے، اس کے بعد ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ موہت کی بات پہ ملیحہ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی ہے اور پھر موہت پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں نے تو تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ تم میرے لیے طلاق نامہ تیار کروا کے روحام کو پیش کرو۔ میں روحام سے جدا ہونا نہیں چاہتی، اس سے رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتی، جس پہ موہت کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ملیحہ کو روحام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہو جسے تمہاری ذرا قدر نہیں، تم اس حالت میں اکیلی یہاں پر کس طرح سے رہ رہی ہو؟ اس نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس حالت میں تو اسے تمہاری پہلے سے زیادہ کیئر کرنا چاہیے تھی، اور تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی جو نہ صرف تمہیں بلکہ اس روحام کے ہونے والے بچے کو بھی اپنانے کو تیار ہے۔ ملیحہ موہت سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہوتی نا تو تمہیں احساس ہو جاتا موہت کہ میں روحام کے ساتھ خوش ہوں، تم کبھی بھی میرا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ پہلے تمہاری ماں نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور اب تم میرا گھر برباد کرنے آ گئے۔ اگر روحام مجھے چھوڑ بھی دیتا ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اکیلے اپنا اور روحام کا بچہ پال لوں گی۔ روحام کے ساتھ گزارے کچھ دن کی یادیں ہی میری باقی کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، لیکن تم جیسے سیلفش خود غرض انسان کے پاس کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو پھر یاد رکھنا کہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ موہت ملیحہ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری محبت کیسے بھول سکتی ہو، میرے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہو ملیحہ؟ پہلے تم نے مجھے محبت میں دھوکہ دیا، میں نے تو اپنی ماں کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا لیکن تمہاری ماں نے انکار کر دیا۔ ملیحہ کہتی ہے کہ تم نے صرف وہ سنا جو تمہاری ماں نے تمہیں بتایا، ایک دفعہ کوشش کرو کہ سچائی جان لو، شاید اس کے بعد تمہیں خود پہ اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے پہ بھی شرمندگی ہوگی۔ لیکن موہت کو تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ ملیحہ بے وفا ہے، وہ وہاں سے تو ناکام لوٹ جاتا ہے لیکن سوچ لیتا ہے کہ ایک بار روحام طلاق نامے پہ دستخط کر دے، اس کے بعد میں ملیحہ کو اپنی پرانی محبت کا احساس دلا کے اسے اپنی زندگی میں بالآخر حاصل کر ہی لوں گا۔ لیکن یہ تو موہت کی خام خیالی ہے اور وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ملیحہ سے شاید بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں سے ناکام جب گھر لوٹتا ہے تو گھر کے اندر سے آتی آوازیں سن کے موہت کے قدم وہیں دروازے پہ جیسے جم سے جاتے ہیں۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اندر موہت کی ماں اپنی بیٹی کو اپنی کارستانیاں سنا رہی ہوتی ہے کہ ملیحہ کے ساتھ تو جو میں کر کے آئی ہوں، ایسی کردار کشی کی ہے اس لڑکی کی کہ اس کے سسرال والوں کی اگر تھوڑی سی بھی عزت ہوئی تو دوبارہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، اور وہ خواب دیکھ رہی ہے میرے موہت کے ساتھ شادی کے۔ ارے جس لڑکی کو میں نے کنوارے ہوتے اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کیا، اس کی ماں کو اور اسے خوب ذلیل کر کے آئی کہ انہیں انن فنن جو بھی پہلا رشتہ آیا اس کے ساتھ ملیحہ کو توڑنا پڑا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے کہ طلاق اور ایک بچے کے بعد میں اسے بہو کے طور پہ قبول کر لوں گی؟ میری بہو بننے کے لیے اسے میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ جبکہ موہت کی بہن کو اپنی ماں کی ذہنیت پہ بہت افسوس ہوتا ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اپنی انا میں اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد کی خوشی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ میں موہت کو کبھی اس کی پسند کی شادی کرنے نہیں دے سکتی، میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اگر وہ اپنی پسند کی شادی کر لے گا تو ساری تنخواہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا، جبکہ موہت کی تنخواہ پہ اور موہت پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ موہت تو اپنی ماں کی یہ سب باتیں سن کے جیسے شرمندگی کے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ اس نے تو ملیحہ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش ہی اس لیے کی تھی کہ اسے لگتا ہے کہ ملیحہ بے وفا ہے، اور یہاں پر تو سارا قصور میری ماں کا ہے، یعنی میری ماں یہاں مجھے یہ کہہ کے گئی تھی کہ میرا رشتہ لے کے جا رہی ہے، اور وہاں ملیحہ اور اس کی بیچاری ماں کو اتنا برا بھلا کہہ کے آئی کہ ان لوگوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے ملیحہ کی فوراً شادی کرنا پڑی، اور اب میں ایک دفعہ پھر اسی ملیحہ کی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ موہت فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ملیحہ اور روحام کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لوں گا، جبکہ اب وہ یہ بھی سوچ لیتا ہے کہ میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گا۔ وہ
اپنی ماں کو سزا دینا چاہتا ہے اور ان سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہے، اپنا سامان باندھتا ہے اور چپ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ روحام غصے میں آ کے آخر طلاق نامے پہ دستخط کر کے ملیحہ کے گھر بھیج دے گا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ملیحہ یہی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ ملیحہ کے ساس سسر، جنہیں موہت کی ماں کی کسی بات پہ یقین نہیں آیا، اپنی بہو سے ملنے جاتے ہیں تاکہ اس کے منہ سے ساری سچائی جان سکیں، اور ملیحہ روتے ہوئے بھاگ کے اپنی ساس کے گلے لگتی ہے اور پھر ساری حقیقت، اپنا سارا پاسٹ انہیں کھول کے بتا دیتی ہے۔ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں نے صرف اس لیے یہ بات بتائی کہ میری ماں کو لگتا تھا کہ جس دن میں نے روحام کو اپنے ماضی کے بارے میں بتایا، میری ماضی کی پرچھائیاں میری زندگی کی خوشیاں کھا جائیں گی، اور وہی ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ روحام نے طلاق نامے پہ دستخط کر کے مجھے بھیج دیے۔ ایک دفعہ تو جان لیتے کہ یہ طلاق نامہ میں نے نہیں بلکہ موہت نے اپنی ضد کی وجہ سے تیار کروایا تھا، کیونکہ موہت صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی اس جرم کا جو میں نے کیا ہی نہیں۔ روحام کی ماں تو طلاق کا سن کے کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن پھر ملیحہ کو سمجھاتی ہے کہ اس حالت میں طلاق ممکن نہیں، ہم ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ روحام کو سمجھا سکیں، لیکن تب تک تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ چند ہی دن میں میری بچی کیسے مرجھا کے رہ گئی ہے۔ دوسری طرف روحام، جو اپنے کسی کام سے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، ڈرا کھولتا ہے تو اچانک اس کی نظر اسی لیٹر پہ پڑتی ہے اور یاد آتا ہے کہ سیکرٹری نے کہا تھا کہ سر یہ بہت امپورٹنٹ لیٹر ہے، آپ ابھی پڑھ لیں۔ تبھی روحام کھول کے جب وہ خط پڑھتا ہے تو ملیحہ کی لکھی تمام باتیں پڑھ کے روحام کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ تم نے کیا کر دیا روحام؟ تم نے ملیحہ کو ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، اس لڑکے کی باتوں میں آ کے اپنا اور ملیحہ کا رشتہ تک ختم کر دیا۔ اب تو روحام بہت بے چین ہو جاتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو اپنی ماں کو ساری حقیقت بتاتا ہے، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ روحام، تم نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ کیا، لیکن شکر ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی بھی تم اپنے اس فیصلے کو ریکنسیڈر کر سکتے ہو، کیونکہ ملیحہ کی اس حالت میں اسے طلاق نہیں ہو سکتی۔ اور پھر موہت بھی شہر چھوڑنے سے پہلے آخری بار روحام سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ یہ تو وہ ملیحہ ہے ہی نہیں جس سے میں نے کبھی محبت کی تھی، یہ تو مجھے ایسے ملتی ہے جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، جیسے یہ مجھے جانتی ہی نہیں، اور اس کی نظروں میں صرف اور صرف تمہارے لیے محبت ہے۔ ملیحہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر تم اسے چھوڑ بھی دیتے ہو تب بھی وہ میری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی، تو میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، اگر بچا سکتے ہو تو اپنے اس بکھرتے ہوئے گھر کو بچا لو۔ اور ادھر ملیحہ، جو اب بالکل ہی نا امید ہو چکی ہے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ نہ اب روحام کبھی واپس آئے گا اور نہ ہی ملیحہ کی زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی، لیکن ملیحہ کو کیا پتا کہ خوشیاں جلد ہی اس کے دروازے پہ دستک دینے والی ہیں اور اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، ہماری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ ملیحہ اور روحام اینڈ پہ ایک ہو جائیں گے، جبکہ موہت کی ماں کو اس کے کیے کی سزا مل جائے گی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو صرف اسی لیے ملیحہ سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے دور نہ ہو جائے، لیکن موہت تو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں دور جانے والا ہے۔ اور دوسری طرف ثنا، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ ویسے اچھا ہوتا کہ اگر موہت اور ثنا کی آپس میں شادی کروا دیتے تو چلو ان دونوں کو بھی زندگی کی خوشیاں مل جاتی۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے ناظرین کہ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔